السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا مل خطبنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ایک آنے والی چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، یا ایک آنے والا ایسا خطرے سے آپ کو آگاہ کرنے والا ہوں جس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کچھ ہی عرصے کے بعد 21 اور 22 ستمبر کو سورج گرہن ہونے والا ہے۔ سورج گرہن 21 اور 22 ستمبر کے درمیان ہوگا۔ اب آپ کہو گے کہ سورج تو دن کو نکلتا ہے، تو رات کی آپ کہاں سے بات کر رہے ہو کہ 21 اور 22 کے درمیان ہوگا؟ یعنی کچھ آغاز 21 کی رات کو ہوگی اور کچھ 22 کی صبح کو ہوگی، لیکن یہ ہے سورج گرہن، اور یہ میں پہلے سے ہی کافی دنوں پہلے سے ہی یہ تیاری کر رہا ہوں، کیونکہ جب اس کے قریب آتا ہے انسان تو پھر وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اب آتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم حروف ثوابت کے عامل بننے کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ترتیب میں سالہ سال سے چلا رہا ہوں۔ حروف ثوابت، حروف تہجی نہیں، حروف تہجی نہیں، سورہ اخلاص، اور اس طرح اور بہت زیادہ، کچھ چاند گرہن میں عمل ہوتے ہیں، کچھ سورج گرہن میں۔ تو آج صرف حروف ثوابت کے عمل کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ وضاحت کر لوں کہ 21 اور 22 کی جو تاریخ میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہے، یہ پاکستانی وقت کے مطابق ہے۔ اگر بالفرض کوئی شخص سعودی عرب میں ہے تو شاید وہاں پہ سورج گرہن صرف اور صرف 21 تاریخ کو ہی ہو جائے۔ اگر کوئی شخص UK میں ہے تو شاید وہ 21 کو ہی ہو جائے۔ اگر کوئی اس طرح دبئی میں ہے یا کسی اور ملک میں تو شاید 21 کو ہی ہو جائے، یا کچھ ملک ایسے ہوں گے جہاں پہ دن کو ہی ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ سورج گرہن، چاند گرہن پہلے سے ترتیب شدہ ہے۔ چاند گرہن کو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہ دو قسم کے ہوتی ہیں۔ یہ ایک بظاہر یکدم بادل آ جاتے ہیں اور سورج یا چاند کا ایک شکل تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ اس وقت کوئی بھی اس چیز کو دیکھتا نہیں ہے کہ یہ چاند گرہن ہے یا سورج گرہن، لیکن ہوتا ہے۔ اور یہ جو بتا رہا ہوں، یہ جو علم نجوم کے ماہرین ہوتے ہیں، فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں، یہ ان کا چاند گرہن ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پلا وقت، پلا ٹائم، پلا ساتھ میں یہ دو فلکیات، دو روشنی، دو چاند ستارے، اس طرح کی چیزیں آپس میں، یعنی شمس اور مریخ آپس میں ملے گی تو سورج پہ اس کا یہ دباؤ پڑے گا، زحر اور مریخ ملے گی، یہ کچھ سیاروں کے نام ہے۔ تو اس کے سورج پہ یہ اثرات ہوں گے، یہ فلکیات کی بارے میں بات کر رہا ہوں۔ کیونکہ سورج اپنی جگہ پہ ماتح ہوتا ہے، لیکن جو قدرتی نظام ہے، جو اللہ کا نظام ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسری طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ابھی، یا پاکستان میں دن کو ہم اگر 10 بجے بات کر، سعودی عرب والوں سے بات کریں تو کہہ رہے ابھی سورج نکلنے والا ہے، یا UK سے بات کر لے تو کہہ رہے ابھی تو ہم یہاں اذانیں بھی نہیں ہوئی۔ تو یہاں پہ تو سورج اپنی عروج پہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے ملک میں سورج کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو یہ اس طرح کے نظام ہے، جن کو نہیں پتہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کیونکہ کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، یا یہ کہ ان کو مستقبل کا کیا پتہ ہے کہ سورج کب گرہن ہونے والے، تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتے ہے کہ جو علم نجوم ہوتے ہیں یا جو سائنسدان ماہر فلکیات ہوتے ہیں، وہ ان چیز کو پہلے سے آگاہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ویسے فرضی نام بتا رہا ہوں کہ پلا تاریخ، پلا دن کو زحر اور مریخ کا آپس میں ملاپ ہونے والا ہے، یعنی ایک دوسرے سے گزرنے والے ہیں۔ تو جب وہ ایک دوسرے سے گزرتا ہے تو اس کا کچھ اثرات سورج پہ یا چاند پہ پڑ جاتا ہے، یہ وہ سورج چاند گرہن ہے۔ اور ایک چاند گرہن وہ ہوتا ہے جو یکدم قدرتی آفات، جس طرح موجودہ حالت میں سیلاب، زلزلے، سب کچھ ایک ساتھ ہو رہی ہیں، تو اس میں ابھی تک یہ چیز میں نے بذات خود نہیں دیکھا، اور لوگوں نے اس کا ایک عجیب سا محکمہ کیا کہو بنا دیا ہے کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے، حالانکہ ابھی چاند گرہن، سورج گرہن نہیں ہوا۔ جو قدرتی آفاتی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، اور لوگوں نے انہی کو، جو ناسمجھ ہے، انہی کو ان کے ساتھ جوڑ دیا، جو کہ ایک بہت بیوقوفانہ بات ہے، ایک بہت بڑی غلطی والی بات ہے۔ جو نہیں پتا تو اس چیز کے بارے میں بات ہی نہ کریں۔ میں نے خود بہت کوشش کی کہ شاید ہو جائے، جس طرح زلزلوں کے بارے میں افغان کے زلزلے آئے ہیں، اسلام آباد میں آئے، اور ہماری طرف کے PK میں بہت زیادہ آئے تھے، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ تو ایک چیز دیکھنے والی تھی کہ قدرتی آفت ہے، لیکن چاند گرہن وہ تب نہیں تھا۔ تو اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس میں ہم اعمال کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ جو یہ اس لحاظ سے کر سکتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص ساتھ ہونے والی ہیں،
جس طرح فجر کی ایک مخصوص ساتھ ہے کہ جب اشراق کا ٹائم ہوگا تو نماز ختم، یعنی نماز ہم فجر کی نہیں پڑھ سکتے۔ اس طرح مغرب کا ایک مخصوص ٹائم ہے، اس طرح عشاء کا ایک مخصوص ٹائم ہے، اس طرح عصر کا ایک مخصوص ٹائم ہے۔ تو یہ ایک مخصوص ٹائم ہے، اس میں آپ عملیات بھی کر سکتے ہو، اس میں آپ اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو سکتے ہو، اس میں آپ اپنی حفاظت کے لیے مختلف طریقہ کار بھی استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ وضاحت میں پھر پہلی ویڈیو میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کیا کروں، کیونکہ اس چیز کو لوگ بہت غلط نظریے سے کرتے ہیں اور اس سے لوگ بہت زیادہ عجیب و غریب لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وضاحت میں نے اس لیے کی، ایک تو اس کا جو ٹائمنگ ہے ہمارے پاکستانی، پھر کہوں گا پاکستانی وقت کے مطابق ہے، رات 10 بجے سے لے کے 29 منٹ اور 43 سیکنڈ پہ شروع ہوگا۔ یہ اس کی فکس ٹائمنگ بتا دی جاتی ہے، سیکنڈوں تک بتا دی جاتی ہے۔ اور اس کا جو عروج ہوگا، یعنی جو بالکل مین ملاپ ہوگا، سامنے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے، سورج کے سامنے جو شعاع آئیں گے وہ 12:41 پہ آئیں گے، یعنی اس وقت یہ اس کا عروج کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ زوال پذیر یعنی ختم ہونے کی طرف آتا ہے۔ یا یہ سمجھ لے کہ یہ ایک دو گاڑیوں کے درمیان میں کراس ہوتی ہیں، اور جب وہ بالکل آمنے سامنے ہوتے ہیں تو وہ جو بالکل اینڈ ہوتا ہے وہ یہ ٹائم ہے، عروج کا ٹائم، ایکسیڈنٹ کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد جو ختم ہونے کا ٹائم ہے 2:53۔ تو اس لیے یہ 21 کو اور 22 کے درمیان، یعنی 21 اور 22 تاریخ اس میں دونوں آ جاتی ہیں۔ تو اس وقت آپ لوگ حروف ثوابت کا جو عمل میں بار بار کروانے کی کوشش کرتا ہوں، سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ اس کا 543 کی تعداد میں اخضر سستہ کلمہ پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے اخضر سستہ کلمہ، یہ آپ لوگوں نے 543 مرتبہ صرف اور صرف یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے اس کا صدقہ دینا ہے 543 روپے کسی مسجد وغیرہ میں، یا 550-600 تک پیسے دے دے، یا اگر نہیں تو اس کے مطابق کوئی چیز بانٹ دے، ٹافیا وغیرہ، شکر، جو بھی چیز بانٹنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل میں کرواتا ہوں، اور یہ بھی تعویذات میں ہے، نشے سے نجات کے لیے بہت پاورفل ہے۔ آپ لوگ کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے ظلم سے نجات کے لیے، اس کے میں انشاءاللہ علیحدہ فوائد بتا دوں گا کسی ویڈیو میں۔ آپ لوگوں نے 543 یہ اخضر سستہ کلمہ جو ہے، یہ اس طرح کے 543 تعویذ لکھ دینے ہیں۔ 543 تعویذ لکھ کے اس کو بند کر کے آٹے کے گولیاں بنا کے سمندر میں پھینک دے، پانی دریا میں۔ آج کل تو ہر جگہ سمندر ہو گئی ہے، تو آپ لوگ کہیں بھی پھینک سکتے ہو جہاں پہ مچھلی میسر ہے، اور آج کل ہر جگہ ہر نہر میں مچھلی میسر ہے، جو نہر موجودہ وقت میں بہہ رہی ہو، کیونکہ پاکستان میں اکثر نہروں کو بند کیا گیا ہے، یہ بھی یاد رکھ لینا۔ تو اخضر سستہ کلمہ 543 کی تعداد میں آپ لوگ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تعویذات پہ میں علیحدہ ایک پوری تفصیلی ویڈیو بناؤں گا کہ جس نے اس کے کو کیا، اس تعویذات کا زکوٰۃ ادا کیا، وہ کہاں کہاں پر اس کے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے کتنے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ اخضر سستہ کلموں کے 543، تو یہ آپ اس کے عامل بن جائیں گے، اس کے علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، اور تعویذات کی علیحدہ بناؤں گا۔ تو یہ ٹائمنگ یاد کر لینا، یہ باتیں یاد کر لینا کہ ایک خاص ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے جو ہے، یہ میں اس کو آپ لوگوں کو یہاں پہ آپ کے فوائد کے لیے بتا دوں کہ یہ جو روشنی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی سورج کے درمیان کا جو ملاپ ہوتا ہے اس روشنی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پھر وہی بات آئے گی کہ یہ تو رات کو کرنے والا ہے، تو یہاں پہ اور اس کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ ایک سورج کی جو روشنی ہے بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوگی، لیکن ایک دن اور رات اس میں دونوں کا ملاپ ہو جائے گا، تو اس کی طاقت اور تاثیر اس دفعہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی۔ اور اس پہ میں کبھی بات کر لوں گا کہ یہ، کیونکہ لمبی ویڈیو پہلے سے ہو گئی، وضاحت اس میں زیادہ کی کہ یہ ایک دن اور رات کا اس میں ملاپ ہو گیا، تو اس کی طاقت اور تاثیر کیا ہو گئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں دن رات کی علیحدہ اس پہ بات کروں گا کہ سورج گرہن کی بات کرو، اگر چاند گرہن دن کو ہو جائے تو اس کی پھر اور تاثیر ہوگی۔ تو اس دفعہ اس چیز کو مس نہ کرے، آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ رزلٹ دے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔